یہ سب نہ دیکھ سکا۔ اسے مہرین پر اندھا اعتماد تھا، لیکن حالات کب تک چپتے۔ ایک دن وہ لمحہ آ ہی گیا جب اس نے سلمان اور مہرین کو ایک ہوٹل میں دیکھ لیا۔ فیضان نے کچھ نہ کہا، نہ غصہ نہ طعنہ، صرف خاموش ہو گیا۔ مہرین کو لگا کہ شاید وہ بیوقوف ہے، مگر فیضان نے اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب خود کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس نے دکان کے ساتھ ساتھ آن لائن بزنس شروع کیا اور خاموشی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ سلمان نے جب دیکھا کہ مہرین کی اہمیت اب کم ہو گئی ہے، وہ آہستہ آہستہ دور ہوتا گیا اور ایک دن وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ مہرین تنہا رہ گئی۔ فیضان اب کم گو، مصروف اور بدل چکا تھا۔ مہینے گزرے، پھر سال۔ مہرین نے دیکھا کہ فیضان ایک بڑی کمپنی کا مالک بن چکا ہے۔ اس کی عزت، شہرت اور کردار سب کچھ اس کے مخالف تھے جو مہرین نے کھو دیا تھا۔ ایک دن مہرین نے فیضان کے سامنے رو کر معافی مانگی، کہا، میں نے تمہیں اور تمہاری محبت کو سمجھنے میں دیر کر دی، مجھے معاف کر دو۔ فیضان نے صرف ایک جملہ کہا، وفا ایک قرض ہے، جو وقت پر ادا نہ ہو تو صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ مہرین نے اب تنہائی کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ وہ پہلے جیسی خوبصورت نہ رہی تھی۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر اکثر پکار اٹھتی، کاش میں نے وفا کو پہچانا ہوتا۔